اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے ہمارا جو لیسن، ہمارا جو سبق زیر درس ہے وہ ہے ہمارے سرسبز جنگل۔ اس سبق کے ہم نے چند پیراگراف پڑھے ہیں اور آج ہم اس سبق کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو پڑھیں گے، جنگل جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ ہے۔ جنگلوں کی چھتر چھایا میں جنگلی جانور بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتے ہیں۔ جنگلوں میں جانور کھا پی سکتے ہیں اور نسل کشی کر سکتے ہیں۔ جنگلات جنگلی جانوروں کو نہ صرف پناہ دیتے ہیں بلکہ انہیں کھانا بھی میسر کرتے ہیں۔ عزیز بچوں، جنگل جو ہے جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ ہے، یعنی رہنے کی جگہ، پناہ دینے والی جگہ۔ جنگلوں کے چھتر چھایا میں جنگلی جانور بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنگلی جانور خوف کے بغیر گھوم پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، نسل کشی کر سکتے ہیں۔ انہیں جنگلوں سے کھانا میسر ہوتے ہیں۔ ہمارے جنگلوں میں انواع اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ انواع اقسام کو مختلف قسم کے پرندے جانور پائے جاتے۔ کشمیر کے جنگلوں میں باراسنگا ہرن، شیر، چیتا، ریچھ اور برفانی لومڑی وغیرہ جانور بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ جموں کے جنگلوں میں چیتا، گیدڑ، نیل گائے اور لنگور وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے خوبصورت پرندوں مثلاً نیل، مور، چکور، جنگلی مرغا وغیرہ کا ٹھکانہ بھی جنگل ہی ہے۔ یعنی کہ یہ پرندے جن کے نام ہم نے اس پیراگراف میں پڑھے ہیں، ان سب کی پناہ گاہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ صرف اور صرف جنگل ہے۔ جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں۔ ان سے ہم ایندھن اور لکڑی حاصل کرتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا، جنگلوں سے ہم بے شمار فائدے حاصل کرتے ہیں، ایندھن حاصل کرتے ہیں، لکڑی حاصل کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، مکان، کشتیاں بناتے ہیں۔ یہ سب جنگلات کی وجہ سے ہے۔ جنگلوں میں پائی جانے والی جڑی بوٹیاں، مختلف قسم کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ جنگلوں سے ہم جڑی بوٹیاں حاصل کرتے ہیں جن سے دوائیں بنائی جاتی۔ اس کے علاوہ جنگل ہماری زمین کو کٹاؤ اور بہاؤ سے بچاتے ہیں۔ زمینی کٹاؤ کو بچاتے ہیں کیونکہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوطی کے ساتھ جکڑے رہتے ہیں، کیونکہ درخت میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی جڑوں سے اس زمین کو جکڑتے ہیں۔ جنگل ایسی دولت ہے جس کو انسان ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ بے شمار فوائد کی وجہ سے جنگل کو سبز سونا بھی کہتے ہیں۔ ان فوائد کی وجہ سے، ان فائدوں کی وجہ سے ہم جنگل کو سبز سونا کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ سے ہمارے لیے مختلف قسم کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کی بود باش پر نہایت برا اثر پڑتا ہے۔ یعنی اگر ہم جنگلات کو نقصان پہنچائیں گے تو اس سے یہ مسئلہ ہوگا کہ جنگلی جانوروں کی رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، وہ گاؤں کی طرف آ پڑتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے وقت میں اکثر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلی جانور گاؤں کی طرف رخ کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جنگلات کا کٹاؤ کیا، وہاں پر جو جنگلی جانور ہیں ان کو وہاں رہنے کی جگہ نہ رہی۔ بے تحاشا کٹاؤ کی وجہ سے کچھ جانور اب نایاب بھی ہو رہے ہیں۔ موسم کے تغیر و تبدل میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے، بے وقت برف باری ہوتی ہے۔ یعنی جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے موسم جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے، بے وقت برف باری ہوتی ہے، درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، سوکھا ہو پڑتا ہے۔
یعنی کئی علاقوں میں سوکھا پڑتا ہے، خشک سالی گژھان، فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک، ہمیں چاہیے کہ ہم جنگلوں کا بھرپور تحفظ کریں اور اس طرح اپنے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں. ہمیں چاہیے، یعنی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس قیمتی سرمایہ کی حفاظت کریں، جنگلوں کی حفاظت کریں، درخت لگائیں، پیڑ پودے لگائیں، تاکہ آنے والے نسل کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، اس نے فرمایا اگر کوئی شخص پیڑ لگائے اور اس کا پھل یا چارہ وغیرہ کوئی حیوان کھائے تو یہ اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ تصور کیا جائے گا. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، قول ہے کہ اگر کسی شخص نے پیڑ لگایا اور اس پیڑ کو پھل نکلا، وہ پھل کوئی کھائے یا اس چارے گھاس وغیرہ کو کوئی حیوان کھائے تو یہ اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس کے لیے، کس کے لیے؟ صدقہ جاریہ ہے اس شخص کے لیے. تو عزیز بچوں، اس طرح سے ہمارا یہ لیسن جو ہم نے پڑھا، جنگلات، ہمارے سرسبز جنگل، یہ مکمل ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالی کل یعنی نئے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کے سوالات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.